بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ درس مثنوی مولانا روم مرکز اہل سنت جامع اکبریہ میاں والی سے پیش کیا جا رہا ہے، اور آج 28 رمضان المبارک ہے۔ آج کے درس کا عنوان بہت ہی قابل عبرت اور قابل فہم ہے، جس کو مولانا ایک بدیع مثال کے ذریعے ہمیں سمجھاتے ہیں۔ آپ کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ظاہر کا نابینا، جس کی آنکھیں نہیں ہیں، اور ایک ہوتا ہے باطن کا نابینا، جس کی ظاہری آنکھیں تو ہوتی ہیں، اندر والی آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ جو ظاہر والا نابینا ہے وہ تو اپنے زندگی کے اصول تجربے کی بنیاد پہ طے کر لیتا ہے، لیکن جو باطن کا نابینا ہو وہ آخر تک جہالت کا شکار رہ کر اپنی زندگی نقصان ہی میں گزارتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں جو باطن کا نابینا ہے اسے نظر تلاش کرنی چاہیے، یا صاحب نظر تلاش کرنا چاہیے، جو اس کو رستہ سجھائے اور منزل مقصود بتائے اور پہنچائے۔ مولانا فرماتے ہیں کور اگر از پند پالودا شود، کور اگر ز پند آلودا شود، ہر دم او باز آلودا شود۔ کہتے ہیں جو اندھا ہوتا ہے نا، اگر وہ اندھا نصیحت نہ پکڑے اور کہنے والوں کی، تجربہ کاروں کی بات نہ سنے اور نہ مانے، تو پھر ہر دم او باز آلودہ شود، تو پھر وہ گندگی سے نہیں بچ سکتا، اس کے پاؤں ضرور خراب ہوں گے، اس کے کپڑے ضرور خراب ہوں گے۔ آدما تو نیستی کور از نظر، آدما تو نیستی کور از نظر، لیکن اذا جاء القضاء ام البصر۔ آپ فرماتے ہیں اے آدمی، تو نظر سے اندھا نہیں ہے، آنکھیں تیری تو دیکھ رہا ہے، روشنی اور اندھیرے میں تو تمیز کر سکتا ہے آنکھوں سے، تو آنکھیں تو ہیں نا تیری، لیکن اذا جاء القضاء ام البصر، جب اللہ کی قضاء آ جاتی ہے نا تو آنکھیں کھلی رہتی ہیں، نظر کچھ نہیں آتا۔ وہی آنکھیں جو پہلے میلوں تک دیکھتی ہیں، جب قضاء آ جاتی ہے نا تو پتہ نہیں چلتا، اور وہ قضاء جو ہے نا تدبیر پہ غالب آ جاتی ہے۔ تو ہم نے اکثر یہ ڈرائیوروں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں نا، تو اکثر کے انٹرویو سنے ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں جی، میں تو دیکھ رہا تھا تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرا کس طرح ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اصل میں جب قضاء آ جاتی ہے نا غالب، تو آنکھیں کھلی رہتی ہیں، نظر نہیں آتا۔ تو عمر ہا باید بنا دارگاہ گاہ، عمر ہا باید بنا درگاہ گاہ،
تاکہ بینا از قضا افتد بچا۔ آپ بڑی پیاری مثال بتاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آنکھ کو بینا کرنے کے لیے، آنکھ کو بینا کرنے کے لیے کچھ نسخہ چاہیے نا، کوئی سرما چاہیے، کچھ اس میں جو ہے نا ڈراپس چاہیے، کچھ اس کو دوا چاہیے۔ آنکھ کو بینا کرنے کے لیے کچھ تو دوا کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ماں حفاظت نہ کرے، گندگی سے بچے کی آنکھوں کو نہ بچائے تو وہ نابینا ہو جاتا ہے۔ تاکہ بینا از قضا افتد بچا، ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے اندھے کنویں سے گرنے سے بچ جاتے ہیں اور کتنی آنکھوں والے کنویں میں گر جاتے ہیں۔ اب یہ ظاہری مثال ہے کہ اندھا تو اپنی حفاظت کی بنیاد پر کنویں سے بچ گیا۔ حضرت لقمان سے کسی نے پوچھا آپ نے دانائی کس سے سیکھی؟ تو انہوں نے کہا میں نے اندھوں سے دانائی سیکھی۔ وہ کہا اس طرح بھائی، اندھے جب تک کوئی چیز چٹول نہ لیں یا کوئی چیز ان کو یقین نہ ہو جائے اتنے تک وہاں پاؤں نہیں رکھتے، سوٹی مارتے ہیں، پاؤں جو ہے نا تلاش کرتے ہیں، جب انہیں یقین ہو جائے کہ یہ زمین ہموار ہے نا تب اگلا پاؤں رکھتے ہیں۔ میں نے دانائی اندھوں سے سیکھی کہ جب تک کسی چیز کے متعلق پہلے تفتیش نہ کر لو اور تم 100% یہ فیصلہ نہ کر لو کہ یہ چیز میرے لیے مضر نہیں ہے، ادھر تک استعمال نہ کرو۔ جو مولانا روم بھی جی کہتے ہیں کہ اندھے تو تجربے کی بنیاد پر کنویں سے بچ گئے، اور آنکھوں والا جس کی ظاہر آنکھیں درست تھی احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے کنویں میں گر گیا۔ کور را خود این قضا ہمراہ اوست، کور را خود این قضا ہمراہ اوست کہ مرا اورا افتادن تبے ہوست۔ فرمایا یہ جو اندھا ہوتا ہے نا یہ اپنی قضا ساتھ لیے پھرتا ہوتا ہے، آنکھوں والا بھی اپنی قضا ساتھ لیے پھرتا ہوتا ہے۔ اب اس سے بچنا خود ہے انہوں نے، اور وہ اپنی قضا انہوں نے خود جو ہے نا بنانی ہے۔ اگر احتیاط کریں گے تو بچ جائیں گے، احتیاط نہیں کریں گے تو حادثے کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ دنیا میں دیکھتے نہیں کہ کتنے لوگ دیکھتے ہوئے حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو جو جس کام کے لیے آنکھ دی گئی ہے اس نے ان آنکھ سے وہ کام ہی نہیں لیا، تو جب کام ہی کوئی نہ لے تو پھر آنکھ کا تو قصور نہیں ہے، اس آدمی کا قصور ہے جس کے پاس آنکھیں موجود تھی اور اس نے آنکھوں کو استعمال نہیں کیا۔ در حدث افتند ندانت بوئے چیست، از منست سی بوئے یا آلودگیست۔ جو اندھا ہوتا ہے نا اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ گندگی کہاں سے آ کے لگی ہے۔ اندھا جو ہوتا ہے غریب، اسے تو بدبو آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی گندگی میرے ساتھ لگ گئی ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ جو گندگی ہے میرے جسم کی میل کسیل کی ہے یا یہ گندگی کہیں باہر سے آ کے چمٹ گئی ہے۔ سنیں مولانا کی بات، سمجھیں۔ اللہ نے انسان کو شعور کی آنکھیں دی ہے۔ اللہ اگر وہ شعور کی آنکھیں نہ دے انسان کو تو پھر تو وہ جانور ہے، بل ہم اضل، اس سے بھی گمراہ۔ تو شعور کی آنکھوں سے ایک انسان سوچے کہ یہ جو گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے یا یہ جو گناہ کی پالیدگی مجھ کے آ کے چمٹ گئی ہے، کیا معاشرے نے چمٹائی ہے یا میں خود، میرا جسم میلا ہے؟ یقیناً دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو خود اس کا من صاف نہیں ہے، شہوت پرست ہے، شہوت پرست ہے اور اس کا بدن جو ہے نا
وہ اس کو گناہ کی طرف دھکیل رہا ہے. یہ دوسری محفل ہے، باہر کی گندگی محفل ہے جو اس کو آ کے چمٹ جاتی ہے. پہلے تو شعور کو آنکھ کو بیدار کرے، دیکھے کہ یہ گندگی آئی کہاں سے ہے. کہتے ہیں کہ اگر اندھا آدمی امتیاز کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا. اس بیچارے کی آنکھیں نہیں ہیں، اس کو نہیں پتا میرے کپڑوں کے ساتھ گندگی لگی ہوئی ہے، یا میرے بدن کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یا میرے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی ہے. وہ تو بدبو سونگھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ گندگی مجھ سے لگ گئی. مولانا کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس طرح آنکھیں کھلی نہ رکھے اور گندگی سے پرہیز نہ کرے اور بے علمی اور بے بصیرتی کی وجہ سے اپنے دامن کو پاک رکھ کے گناہ آلودہ کرتا، ناپاک رکھ کے گناہ آلودہ کرتا رہے، تو یہ قصور آنکھ کا تو نہیں ہے نا. آنکھ تو اس کو دکھا رہی ہے کہ یہ گندگی ہے. آنکھ کا کام تو یہی ہے، آنکھ کو پکڑ کے اس کو بچانا تو نہیں ہے نا. آنکھ نے، آنکھ اپنا کام کر رہی ہے، لیکن یہ جو گندگی چمٹ رہی ہے یہ تیرے من کی گندگی ہے یا تیرے تن کی گندگی ہے. من کی گندگی کیا ہے کہ توبہ کر، گناہوں سے بچ، پھر رو رو کے خدا سے معافی مانگ تاکہ وہ گناہ جو تجھ سے سرزد ہو گئے ہیں خدا معاف کر دے. خدا تو ماں سے بھی زیادہ 70 گنا مہربان ہے. اور باہر کی گندگی کیا ہے؟ برا معاشرہ ہے، بری صحبت ہے، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ باہر کی گندگی ہے. دوسری جگہ مولانا نے اس کو اور وضاحت کے ساتھ فرمایا نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اس طرح ہے جو عطار کی دکان پہ بیٹھ رہا ہے. آپ بیٹھیں گے، قرآن سنیں گے، حدیث سنیں گے، جو ہے نا معرفت بھری گفتگو سنیں گے، تو جتنے دیر ان کے پاس رہیں گے کم از کم گناہ سے تو بچے رہیں گے نا. کوئی چیز لے کے ساتھ نہ آئے تو گناہ تو سے تو بچ گئے نا. لیکن برے آدمیوں کی دوستی لوہار کی دکان ہے. میں بیٹھے رہو گے، باتیں بھی ہوگی تو گناہ والی، ذہن متعفن ہوگا، کھانا پینا بھی ہوگا تو غیر مطہر، غیر حلال اور غیر پاکیزہ ہوگا. اسی طرح نفس غرہ ہوگا اور تم بھی اس گندگی کا حصہ بن جاؤ گے جس گندگی سے تم پیار کر رہے ہو. ورکسے پروے کند مشک نثار، ہم سے خود دانت نہ از احسان یار. آپ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی مہربان ہو جائے، تلاش کر، تجھے مشک دے دے. دعوت فکر دے رہے ہیں مولانا. تیرا تن من میلا ہے نا، پھر اس کا ایک ہی علاج ہے، کوئی ایسا آدمی تلاش کر جو تجھے مشک دے، تجھے مشک دے. بے طرز صد مادرس تو صد پدر. آپ فرماتے ہیں پس دو چشمے روشن صاحب نظر، بے طرز صد مادر و صد پدر. فرمایا اگر ایک نظر والی آنکھ مل جائے تجھے، ایک نظر والی آنکھ مل جائے تجھے، 100 ماں سے بھی بہتر ہے، 100 باپ سے بھی بہتر ہے. وہ کام جو ماں نہیں کر سکی، بیٹی کو عفت مآب نہیں بنا سکی، وہ جو ہے نا باپ جو بیٹے کو گناہ سے نہیں روک سکا، اس کو اس کی زندگی کو پاکیزہ نہیں کر سکا، اگر کسی صاحب نظر کی صحبت اس پہ کام کر گئی نا، سمجھو وہ 100 ماں سے بھی بہتر ہے، 100 باپ سے بھی بہتر ہے. خاصہ چشم دل کے آن ہفتاد پوست، پیش چشم حس کے خوشا چین اوست. فرمایا کہ دل کی آنکھ کا بصیرت ہونا ظاہر کی آنکھ سے 70 گنا افضل ہے. اللہ سے آنکھ بینا اگر نہیں ہے تو
تو کوئی ڈر نہیں ہے۔ فرمایا خدا سے دل بھی نہ مانگ، وہ دل مانگ جو اچھے اور برے میں تمیز کر سکے، وہ دل مانگ جو نیکی اور برائی میں امتیاز کر سکے، وہ دل مانگ جو اندھیرے اور روشنی جو ہے نا کا امتیاز کر سکے۔ یہ اصل کام تو دل کرتا ہے۔ آنکھیں کھلی بھی ہوں، دل اگر سویا ہوا ہو تو وہ آنکھیں فائدہ نہیں دیتی۔ آنکھیں تب فائدہ دیتی ہیں کہ دل بیدار ہو، اور دل بیدار اگر تیرا نہیں رہا تو کوئی آدمی ایسا تو تلاش کرنا جو تیرے دل کو بیدار کر دے۔ پیش چشمے حس کے خوشا چین اوست، خاصہ چشمے دل کے ہفتاد پوست۔ فرمایا تیری ظاہری آنکھ کھلی ہوئی ہے اور اندر کی آنکھ پردوں میں ہے۔ ظاہری آنکھ کھلی ہوئی ہے، اندر کی آنکھ پردوں میں ہے۔ اب ظاہری آنکھ تو کام نہیں کر رہی، ظاہری آنکھ کام نہیں کر رہی، اس کے آگے کو پردہ آ گیا ہے جناب۔ کچا موتی آ گیا تو پکا موتی آ گیا تو کالا موتی آ گیا ہے، اب یہ تو کام نہیں کر رہی۔ اب دل کی آنکھ سے پردے ہٹانے کی کوشش کر۔ کئی لوگ عمر کے لحاظ سے نابینا ہو جاتے ہیں، تو وہ تو گئی، وہ جو جس سے تو دنیا کو دیکھ رہا تھا وہ تو چلی گئی۔ اب اندر والی آنکھ کو بیدار کر، تاکہ جو پردے ہٹیں گے تو تب تیرے اوپر دل کی دنیا روشن ہوگی۔ بے بصیرت چشم ظاہر بی نمی آیت بکار، بے بصیرت چشم ظاہر بی نہ آیت بکار، روز نئے حاجت نہ باشد خانہ آئینہ راہ۔ آپ فرماتے ہیں خبردار سمجھ اس بات کو کہ اگر ظاہر کی آنکھ اندھی ہو تو آئینہ کام نہیں دیتا۔ اندھے کے سامنے جو شیشہ رکھ دے تو اس کو نظر جو نہیں آ رہا، اس غریب کو تو نظر جو نہیں آ رہا۔ فرمایا تو پھر اس کے لیے دل کے آئینے کو صاف کر جو تجھے ہر چیز نظر آئے۔ پھر ایک ہی آئینہ تیرے پاس ہے، اس کو بچ۔ علامہ اقبال بھی تو اس کو کہتا ہے نا کہ تیرا دل ہے وہ آئینہ نہیں دوسرا ایسا آئینہ۔ وہ تو کہتا ہے کہ دل تیرا وہ آئینہ ہے کہ اس کے بدلے اس کے مقابلے میں کوئی آئینہ ہے ہی نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں دل کے آئینے کو بچا رکھ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ دل کے آئینے کو پھر صاف کر، ظاہر والی آنکھ تو گئی۔ اب اے دریغا رازنا بنیستاند، صد گرو زیر زبان بستاند۔ پھر اپنی طرف آتے مولانا کہتے ہیں میں اس بات کو اور کھول کے بیان کرتا، لیکن شریعت کی گرہ میری زبان پہ لگی ہوئی ہے۔ اس بات کو اور کھل کے بیان کرتا، لیکن شریعت کی گرہ میری زبان پہ لگی ہوئی ہے۔ در اگرچہ خرد و شکستہ شود، تو تیائے دیدہ خستہ شود۔ فرمایا موتی جو ہے نا، موتی وہ خود بھی روشن ہوتا ہے تو دوسری چیزوں کو بھی روشن کرتا ہے۔ موتی جو ہوتا ہے نا، جہاں وہ چمک رہا ہوتا ہے، تاج میں لگے تو تاج کو چمکا دیتا ہے، دیوار میں لگے تو دیوار کو چمکا دیتا ہے۔ فرمایا موتی تو کوئی ڈھونڈ رہا ہے جو چمکا دے۔ یہ اللہ والوں موتی ہے نا جن کو در نجف نے چمکا دیا، ہاں جی، اور ایسی چمک عطا کی کہ سینکڑوں زمانے گزر گئے، وہ چمک دمک آج بھی دوبالا ہے۔ کبھی سوچا داتا علی حجویری تو افغانستان سے تنہا آئے تھے، نہ کوئی کنبہ، نہ کوئی قبیلہ، نہ کوئی خاندان، نہ کوئی رشتہ داری۔ صحیح روایت کے مطابق آپ نے نکاح کیا تھا اور وہ بھی وہاں رہ گیا،
نہ کوئی اولاد، نہ کوئی اولاد۔ تو وہ ان کو کسی در نجف نے ایسا چمکایا کہ 900 سال بھائی گزر گئے ہیں تو وہ موتی چمک رہا ہے، بلکہ جو اس موتی کی چمک کے نزدیک آتا ہے اسے بھی چمکا دیتا ہے، اسے بھی چمکا دیتا ہے۔ فرمایا تو بھی کوئی ایسا موتی تلاش کرنا جو تجھے چمکا دے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھ کہ یہ موتی اب ٹوٹ چکا ہے، بیکار ہو چکا ہے۔ فرمایا نہیں، موتی جہاں بھی ہوگا نا وہ اپنا کام دکھائے گا، بھئی کہ مکمل نہ صحیح، اگر تمہیں موتی کا وہ غازہ مل جائے، موتی پیس لیا جائے اور اس کا پاؤڈر بنا لیا جائے اور وہ غازہ مل جائے، فرمایا اگر وہ بھی اس آنکھ میں ڈالیں جس آنکھ میں موتی ہوتا ہے، فرمایا وہ غازہ موتی کو ہٹا دیتا ہے، وہ غازہ موتی کو ہٹا دیتا ہے۔ سمجھے مولانا کی بات؟ مولانا کہتے ہیں کسی اللہ والے کو، کسی صاحب بصیرت کو دنیا سے گئے اگر زمانے گزر گئے ہیں تو یہ نہ سمجھ کہ اس کا تصرف ختم ہو گیا ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ فرمایا نہیں، موتی اگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور موتی جو ہے نا کیا کہتے ہیں پیس دیا جائے، تو اس کا جو پاؤڈر ہے وہ بھی کسی آنکھ میں چلا جائے تو اس کے موتیوں کو بھی ہٹا دیتا ہے۔ پھر کہتے ہیں مولانا آنکھ فرزندان خاص آدمن نوح انا ظلمنا میزنن، فرمایا جو خاص آدمی ہے نا، سعادت مند، وہ اپنے باپ کی طرح کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہم نے اپنے نفس پر گناہوں کا ظلم کیا، وتب علینا، یا اللہ ہم تیری طرف توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم تیرے حضور جھک کر جو ہے نا گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، انک انت التواب الرحیم، بے شک اے اللہ تو ہی توبہ کرنا قبول کرنے والا مہربان ہے۔ روایات مختلف ہیں، ایک روایت کے مطابق 400 سال آدم علیہ السلام روتے رہے، 400 سال، دوسری روایتیں اوپر جاتی ہیں، 4000 تک جاتی ہیں۔ فرمایا ایک لغزش، گناہ پیغمبر کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا، ایک لغزش کی وجہ سے، ایک دانہ کھانے کی وجہ سے 400 سال روتے رہے اور معافی مانگتے رہے، تب معافی ملی۔ تو ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، تو ان کے پیمانے کے بھی نہیں ہیں، پیغمبر بھی نہیں ہے، ولی بھی نہیں ہے، عام آدمی ہیں، وہ ایک لغزش کی وجہ سے 400 سال روتے ہیں۔ تو ہماری 400 لغزشیں ہیں، کیا ہم اس کے لیے چند آنسو بہانے کو تیار نہیں ہوتے؟ ہمارا دل بسیجتا نہیں ہے؟ مولانا کہتے ہیں اپنے باپ آدم علیہ السلام کا طریقہ تو اختیار کرنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، بننے والا کہنے والا تو بننا۔ سخت روح گرد ورا شد عیب پوش، در ستیدہ سخت روح رد بکوش، فرمایا اگر انسان اکڑا ہوا ہو ابلیس کی طرح، سخت روح ابلیس کی طرح اکڑا ہوا ہو اور کہے میں تو نہیں جھکتا، میرا دل نہیں پسیجتا، فرمایا پتہ ہے اس کی سزا پھر کیا ہے اللہ کے حضور؟ در ستیزہ سخت روح رو بکوش، اللہ فرماتا جا اخرج انک رجیم، جا نکل جا، تو دھتکارا ہوا ہے، تو میری رحمت سے دور ہے، قیامت تک میری لعنت تجھ پر ہے۔ یہ اکڑے ہوئی کا سزا ہے، جو آخر تک بھی جس کا دل نہیں پسیجتا۔ حضور السلام سے پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ میرا دل بڑا نرم ہے، سخت ہے، تو میں بڑا سے بڑا صدمہ بھی دیکھتا ہوں تو میرا دل پسیجتا نہیں ہے۔ اب میں توبہ کیا کر اللہ کے حضور، اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا کر، ان پر شفقت کیا کر، اللہ تعالیٰ تیرے دل کو نرم کر دے گا۔ اس جگہ سورہ یاسین کی تلاوت کیا کر،
صورت یاسین کی تلاوت کیا کر۔ تو دل کا سخت ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ تو کافروں کا دل ہوتا ہے، یہ تو شیطان کا دل ہوتا ہے، یہ ابو جہل اور ابو لہب کا دل ہوتا ہے۔ تو مولانا کہتے ہیں حاجت خود غرض کن حجت مجو، ہم چو ابلیس لعین سخت روئی گر ورا باشد عیب پوش، در ستیزہ سخت روئی را بکوش۔ اگر سخت روئی سے کوئی چیز ملتی تو میں تجھے کہتا تو سخت روح بن جا، لیکن سخت روئی سے کچھ نہیں ملتا۔ ابو جہل از پیغمبر معجزے، خواست ہم چو کینہ ور ترکے وزے۔ فرمایا ابو جہل نے 100 معجزے حضور سے طلب کیے اور دیکھے، سورج کو ٹوٹتا دیکھا، کنکروں کو کلمہ پڑھتے سنا، درختوں کو چلتے دیکھا، بھیڑیوں اور جانوروں کو بولتے دیکھا، سارے معجزے اس نے آنکھوں سے دیکھے، لیکن چونکہ وہ سخت تھا، اس کے دل پہ محرومی کی مہر لگی ہوئی تھی، فرمایا اس کو سوا بربادی اور دشمنی کے اور کچھ حاصل نہ ہوا۔ لیکن صدیق حق معجز نہ خواست، لیکن صدیق حق معجز نہ خواست، گفت زیرو خود نہ گوید غیر راست۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی آئے جنہوں نے کوئی معجزہ طلب نہیں کیا، کوئی معجزہ طلب نہیں کیا، اور انہوں نے کہا لیس بوجہ کذاب، یعنی اتنے ان کے دل فرشتوں کے دل تھے، ان کے دل نرم دل تھے، حضور کو دیکھتے گئے کہتے گئے ایسا خوبصورت چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، نہ معجزہ نہ گفتگو نہ کلام، لیکن دیکھتے ہی ان کے دل نے گواہی دے دی کہ ایسا خوبصورت چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کہہ رسد ہم چو توی را کزمنی، امتیاں ہم چو من جارے کنی۔ اے مدعی عشق، تو دیکھ تو کہاں پھرتا ہے، غرور اور سخت دلی اور حقیقت سے دور ہونا تجھے منزل سے دور لے جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نعمتیں عطا کرے جو عبداللہ بن سلام کو عطا فرمائی تھی۔ آپ کے صحابہ کی ہسٹری ضرور پڑھیں، حضرت سلمان فارسی کی ہسٹری ضرور پڑھیں، جناب عبداللہ بن سلام کی ہسٹری ضرور پڑھیں کہ ان لوگوں نے ہدایت کی تلاش کے لیے کتنی مصیبتیں اٹھائیں، لیکن جب دامن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے تو پھر رحمت دو عالم نے جب گلے لگایا تو وہ دنیا کی ساری راحتیں انہوں نے اس پہ قربان کی اور ساری عمر فقیر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیا۔ حضرت سلمان فارسی فارس کے بادشاہ کے جو ہے نا قائم مقام تھے اور شہزادے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن توحید سے وابستہ ہوئے، آپ کی محبت والی جو ہے نا زلف کے اسیر ہوئے تو پھر فقیر بن گئے، اور جو ہے نا حضور نے بھی تو پھر اپنا جبہ انہیں ہی عنایت فرمایا نا، کسی اور کو عنایت نہیں فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ، یہ جو ہم نے آج درس پڑھا یہ مولانا کا روحانیت بڑا درس تھا، یا اللہ ہمیں بھی دل بینا عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں سخت روئی سے، ترش روئی سے، سخت دلی سے بچا لے، یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں بھی آپ کی محبت صادق حضرت سلمان فارسی جیسی اور حضرت عبداللہ بن سلام جیسی عطا فرما دے، اجمعین آمین۔